الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی فی الحیض۔ یہ ہماری کتاب الطہارت میں ہم باب الثالث پڑھ رہے ہیں۔ باب الثالث میں پہلی فصل تھی، فصل اول جنابت اور فصل ثانی غسل کے بارے میں تھی یہ باب، اور پہلا غسل جو تھا غسل جنابت، اور یہ دوسری فصل حیض کے بارے میں ہے۔ کہہ رہے ہیں اب حیض کی خصوصیات کیا ہیں۔ کہہ رہے ہیں وَهُوَ فِي الْأَغْلَبِ، اغلب جب کہا جا رہا ہے تو اغلب یعنی above 85%، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ فِي الْأَغْلَبِ دَمٌ أَسْوَدُ غَلِيظٌ يَخْرُجُ بِحِرْقَةٍ وَحَرَارَةٍ۔ کہہ رہے ہیں اغلب یعنی زیادہ تر، یہ خون دمن اسودو کالا خون ہوتا ہے، غلیظن گاڑھا ہوتا ہے۔ غلیظ رقیق کا مخالف ہے، غلیظ یعنی گاڑھا۔ یخرجو بحرقتن یعنی نکلتا ہے جلن کے ساتھ، وحرارتن اور گرمی کے ساتھ، یعنی ایسا خون جو کالا ہو، گاڑھا ہو، جلن اور حرارت کے ساتھ نکلے، یہ علامت ہوگی حیض کی۔ اب اس کے بعد دیکھیے، کہہ رہے ہیں وما تراہ بعد 50 سنہ۔ اس جملے کو چھوڑ دیجئے جو اس ڈیش کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ او بعد 60 سنہ، وما تراہ بعد 50 سنہ او بعد 60 سنہ او قبل 9 سنین مطلقا فلیس بحیضین۔ کہہ رہے ہیں وما تراہ بعد 50، 50 اور 60 کا جو فرق ہے یہ قرشی اور غیر قرشی کا ہے۔ قرشی اسے کہیں گے کہ جو منتسب ہو، ایسی خاتون جو منتسب ہو نضر بن کنانہ یا فہر بن مالک کی طرف، چاہے وہ علوی ہو یا ابنائے عباس میں سے ہو یا نبط کی رہنے والی ہو، نبطیہ، نبطیہ۔ 4 نمبر کا حاشیہ ہے، ان لم تکن قرشیتن ولا نبطیتن۔ 4 نمبر کا ہم حاشیہ پڑھ لیتے ہیں۔ القرشیہ من تنتسب من طرف الاب الى قریش، کہ جو منسوب ہو، قرشیہ اس خاتون کو کہیں گے جو منسوب ہو باپ کی جانب سے قریش کی طرف۔ اب قریش کون ہیں؟ رسول خدا کا جب شجرہ دیکھیں گے تو اس میں نضر بن کنانہ، ٹھیک ہے، جو ان کے طرف منسوب ہو وہ قرشی۔ والنبطیہ یا نبطی ہو، نبطیہ من تنتسب الی قوم، نبط ایک قوم ہے جو منسوب ہو نبط کی طرف، کانو ینزلون النبط جو رہتے تھے نبط میں، وہو مکان بین الکوفۃ والبصرہ، اور نبط ایک جگہ ہے جو کوفے اور بصرے کے درمیان واقع ہے۔ تو یہ دیکھیے کہہ رہے ہیں وما تراہ بعد 50 سنہ، اور جو خون دیکھے بعد 50 سنہ، یہ مائے موصولہ ہے، اور جو خون دیکھے بعد 50 سنہ 50 سال کے بعد۔ کون 50 سال؟ ان لم تکن قرشیہ، اگر قرشی نہ ہو، ولا نبطیہ اور نہ ہی قوم نبط سے ہو، تو 50 کے بعد جو خون دیکھے، او بعد 60 سنہ یا 60 سال کے بعد خون دیکھے، ان کانت احدہما، اگر ان میں سے کوئی ایک ہے، احدہما سے مراد یعنی اما قرشی او نبطی، یا تو قرشی ہو یا نبطی ہو، تو اگر 50 سال کے بعد جب قرشی اور نبطی نہ ہو، یا 60 سال کے بعد جب قرشی اور نبطی ہو، او قبل 9 سنین، یا لڑکی ابھی جو اس کے بلوغ کی عمر ہے 9 سال، اگر 9 سال تک نہیں پہنچی ہے، تب اگر خون دیکھے مطلقاً، مطلقاً جب یہ کہہ رہے ہیں مطلقاً، اب یہ انتہا میں دیکھیے فرق ہے،
انتہا میں 50 سال قرشی غیر قرشی کے لیے، 60 سال قرشی اور نبطی کے لیے، لیکن ابتدا میں سب برابر ہیں، چاہے وہ قرشی ہوں یا غیر قرشی، نبطی ہوں یا غیر نبطی. کہہ رہے ہیں او قبل سنین 9 سنین مطلقاً، کہ 9 سال سے پہلے مطلقاً، یعنی چاہے وہ نبطی ہو، قرشی ہو یا غیر نبطی اور غیر قرشی ہو، مطلقاً سے مراد یہ ہے. کہا فلیس بحیض، تو اسے حیض نہیں شمار کیا جائے گا. یعنی حیض وہی خون ہوگا کہ جو 9 سال سے لے کے غیر قرشی عورت کو 50 سال تک یا قرشی عورت کو 60 سال تک آئے، اور ان میں جو حیض کی صفات پائے جا رہے ہیں تو اس پر حیض کا حکم ہوگا. ورنہ اس کے علاوہ 50 کے بعد اگر خون کسی طرح کا آ رہا ہے، 9 سال سے پہلے کسی طرح کا خون آ رہا ہے، تو اسے حیض شمار نہیں کیا جائے گا. اب ایک مرتبہ اور دہرا دیں، ایک مرتبہ اور، اس کو دیکھیے، ایک مرتبہ اور دہرا دیں. وَهُوَ فِي الْأَغْلَبِ، یہ خون زیادہ تر عام طور پر کالا ہوگا، غلیظٌ گاڑھا ہوگا، یخرج بحرقۃ جو نکلے گا جلن کے ساتھ، وحرارۃ اور گرمی کے ساتھ. وما تراہ بعد 50 سنہ، اور جو خون دیکھے 50 سال کے بعد، ان لم تکن قرشیۃ ولا نبطیہ، جب وہ عورت قرشی اور نبطی نہ ہو، او بعد 60 سنہ، یا جو خون دیکھے 60 سال کے بعد، ان کانت احدہما، اگر وہ ان میں سے کوئی ایک ہو، یعنی قرشی اور نبطی ہو، او قبل 9 سنین مطلقاً، اور 9 سال سے پہلے چاہے وہ قرشی ہو یا قرشی نہ ہو، فلیس بحیض، تو اسے حیض نہیں شمار کیا جائے گا، وہ حیض نہیں ہوگا. یعنی جو خون 50 کے بعد جس کو سن یاس کہتے ہیں، 60 کے بعد جو قرشی عورت کے لیے سن یاس ہے، اس کے بعد خون آ جائے، 9 سال کے عمر سے پہلے اگر خون آ رہا ہے تو اسے حیض میں شمار نہیں کیا جائے گا. وَأَقَلُّهُ، اب دوسری پہچان کیا ہے؟ وَأَقَلُّهُ 3 أَيَّامٍ متوالیات. ہاں، ایک یہ شرط ہے کہ وَأَقَلُّهُ کم سے کم، یعنی أَقَلُّهُ أَقَلُّ الْحَیض 3 أَيَّامٍ 3 دن ہوگا متوالیات. متوالیات یہ شرط ہے، متوالیات یعنی لگاتار، مستقل. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آئے، ایک دن گیپ ہوا، پھر آ رہا ہے، اور اس طرح سے 3 دن آئے تو اسے حیض نہیں شمار کیا جائے گا. وَأَقَلُّهُ 3 أَيَّامٍ کم سے کم 3 دن، ایام متوالیات، اور یہ 3 دن مسلسل ہوں. وَأَكْثَرُهُ یعنی اکثر الحیض 10 أَيَّامٍ 10 دن ہیں، کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں. 10 دن کے بعد بھی اگر 3 دن سے کم آ رہا ہے تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہوگا، اور اسی طرح 10 دن سے زیادہ آ رہا ہے کسی کو تو وہ حیض نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ ہوگا. وما بینہما، یا ان دونوں کے درمیان کے دن ہوں گے. بینہما سے بناد ہے، یہ ہما کی جو ضمیر ہے کہاں چلی جائے گی؟ بینہما یعنی بین 3 و 10، 3 اور 10 کے بیچ میں. وما بینہما، اور جو 3 اور 10 دن کے بیچ میں ہوں، بحسب العادت، تو وہ عادت کے اعتبار سے ہے. یعنی عادت کسی کی 5 دن، کسی کی 7 دن، 4 دن، 6 دن، جیسی جس کے خاندان کی عادت ہو، تو اس کے وہ ایام حیض کے ایام ہوں گے، باقی استحاضہ کے ہوں گے. اب حکم آتا ہے ہمارے پاس آگے کا. کہہ رہے ہیں وَلَوْ تَجَاوَزَ الدَّمَ الْعَشَرَ، یہ تو سمجھ میں آ گیا حکم. 3 دن لگاتار آئے تو اسے حیض قرار دیں گے، 3 دن سے کم آئے تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ. یا 10 دن تک خون آ رہا ہے تو 10 دن حیض ہوگا، 10 دن سے زیادہ ہوگا تو حیض نہیں ہوگا. یا جس کی جتنی عادت ہے 3 اور 10 کے بیچ میں،
5 دن کی عادت ہے، 7 دن کی عادت ہے، اتنا خون آیا، اس کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے عادت کے بعد بھی، تو اس کو استحاضہ قرار دیں گے، حیض قرار نہیں دیں گے۔ ابھی حکم بیان ہو رہا ہے وَلَوْ تَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ وَلَوْ تَجَاوَزَ الدَّمُ الْعَشَرَةَ، لیکن اگر خون حیض تجاوز کر جائے 10 دن سے، پتہ چلا 3 دن بھی کراس ہوا، جو عادت تھی وہ بھی کراس ہو رہی ہے، اور اس کے بعد 10 دن تک خون آ رہا ہے، 10 دن سے زیادہ بھی خون آ رہا ہے، تجاوز کر گیا۔ فَإِن كَانَتِ الْمَرْأَةُ ذَاتَ عَادَةٍ مُسْتَقِرَّةٍ، لیکن فَإِن كَانَتِ الْمَرْأَةُ، تو اگر عورت ہوگی ذات عادت مستقرہ، ایک ایسی خاتون کہ جس کی عادت معین ہو، مستقر ہو، ٹھیک ہے، مثلا ہر مہینے اس کو 5 ہی دن حیض آتا ہے، تو یہ عادت مستقر ہے، 1 سے 5 تک ہی چاند کی آتا ہے، یہ معین ہے وقت کے اعتبار سے اور عدد کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، عادت مستقر دونوں چیزیں ہیں، ایک وقت الگ ہے، عدد الگ ہے، ہو سکتا ہے 5 دن آتا ہو لیکن کبھی مہینے کے شروع میں آتا ہو، کبھی مہینے کے درمیان میں آتا ہو، کبھی آخر میں آتا ہو، ایک ہے کہ نہیں 5 دن آتا ہے تو مہینے کے شروع ہی میں آتا ہے، تو عادت اور وقت دونوں اعتبار سے کیا ہے، اس کی عادت مستقر ہے۔ فَإِن كَانَتِ الْمَرْأَةُ ذَاتَ عَادَةٍ مُسْتَقِرَّةٍ، تو اگر عورت ہو صاحب عادت مستقر، رجعت الیہا، تو اس عادت کی طرف رجوع کرے گی، رجعت الیہا یعنی الی العادہ، ٹھیک ہے، یہ ضمیر کدھر آ جائے گی، عادت کی طرف، تو وہ اپنی عادت کی طرف پلٹ آئے گی، جو اس کی عادت ہے، مثلا 5 دن خون آتا تھا، 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے تو 5 دن کو حیض قرار دے، باقی 7 دن اگر 10-12 دن آیا تھا تو 7 دن کو کیا استحاضہ قرار دے گی اور اس پر عمل کرے گی۔ وَإِن كَانَتْ مُبْتَدِئَةً أَوْ مُضْطَرِبَةً، لیکن اگر مبتدئہ ہو یا مضطربہ ہو، 5 نمبر پہ آئیے، مبتدئہ کس کو کہیں گے اور مضطربہ کس کو کہیں گے؟ المبتدئۃ من لم یستقر لها عادتاً، ٹھیک ہے، عادت من لم یستقر لها عادت، ایک ایسی خاتون کی جس کی عادت مستقر نہیں ہوتی تو اس کو مبتدئہ کہا جائے گا۔ اعم ممن کان اول رؤیتها الحیض، یہ اس سے عام ہے کہ جو پہلی مرتبہ حیض دیکھ رہی ہو، ایسی بچی کہ جس کو فرسٹ ٹائم اگر حیض آ رہا ہے تو وہ اس کو بھی مبتدئہ کہیں گے، اور اس خاتون پر بھی مبتدئہ کا اطلاق ہوگا کہ جس کی عادت مستقر نہیں ہے۔ او تکررت بلا استقرار عادت، یا حیض کئی مرتبہ آیا ہو لیکن بنا استقرار عادت کے۔ والمضطربہ، جب مبتدئہ ہم اس کو کہیں گے تو مضطربہ کس کو کہیں گے؟ کہا مضطربہ الناسیہ وقتاً او عدداً او کلیہما، ایک ایسی خاتون کہ جو اپنے وقت کو فراموش کر جائے، یاد نہ ہو کہ کس وقت اس کو حیض آتا ہے، چاہے وہ وقت فراموش کر جائے یا عدد فراموش کر جائے کہ کتنے دن آتا ہے، او کلیہما، یا دونوں کو فراموش کر جائے۔ واضح؟ جی استاد۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَتْ مُبْتَدِئَةً أَوْ مُضْطَرِبَةً، اگر وہ مبتدئہ ہو اور یا مضطربہ، مبتدئہ جس کو پہلی مرتبہ خون آ رہا ہو یا جس کی عادت مستقر نہ ہو، مضطربہ ایسی خاتون کہ جو اپنی عادت کو بھول چکی ہو، چاہے وقت کے اعتبار سے یا عادت کے اعتبار سے یا دونوں حالتوں سے۔ کہا وَلَهَا تَمْیِیزٌ، اور اس کے پاس تمییز ہو، تمیز وہی تمیز جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وَهُوَ فِي الْأَغْلَبِ دَمٌ أَسْوَدُ غَلِيظٌ يَخْرُجُ بِحِرْقَةٍ وَحَرَارَةٍ، تو خون جس طرح کا آ رہا ہے وہ پہچان سکتی ہے، اس کے اندر استطاعت ہے، خون اس طرح کا ہے کہ وہ تمیز کر سکتی ہے۔ وَلَهَا تَمْیِیزٌ، اور اگر اس کو تمیز ہے، عملت علیہ، تو اس پر عمل کرے گی۔ مثلا اگر خون کالا تھا، کالے سے لال ہو گیا، جلن سے آ رہا تھا اب جلن سے نہیں آ رہا ہے، گرم تھا ابھی ٹھنڈا ہو گیا، تو کیا ہے، جب تک گرم تھا اس کو حیض، جب ٹھنڈا ہوا اس کو استحاضہ، جب تک گاڑھا تھا اس کو حیض، جب اس کا رقیق ہوا پتلا ہوا تو اس کو استحاضہ قرار دیں گے۔
کہہ رہے ہیں وَلَهَا تَمْيِيزٌ، اور اس کو تمیز ہو یعنی فرق کر سکتی ہو، عملت علیہ تو عملت علی التمیز، وہ تمیز پر کیا کرے گی؟ عمل کرے گی۔ وَلَوْ فَقَدَتْهُ یعنی فقدت التمییز، اگر تمییز فاقد کر دے یعنی تمیز نہ کر سکتی ہو خاتون، رجعت المبتدئۃ تو جو مبتدعہ ہوگی یعنی جو پہلی مرتبہ حیض دیکھ رہی ہے یا جو جس کی عادت مستقر نہیں ہے، کس کی عادت کو؟ رجعت المبتدئۃ الی عادت اہلہا، تو وہ مبتدعہ اپنے اہل کی عادت کی طرف پلٹے گی، ٹھیک ہے۔ مثلاً ان کو 5 دن اگر اس کے گھر میں مثلاً بڑی بہن ہے، ماں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہیں، ان کی عادتوں کو وہ دیکھے کہ ان کی عادت کتنے دن ہیں، ان کی عادتوں کے حساب سے حیض اور استحاضے کا حکم لگائے گی۔ کہہ رہے ہیں وَلَوْ فَقَدَتْهُ یعنی وَلَوْ فَقَدَتِ التَّمْيِيز، یہ بھی یہاں کدھر چلا جائے گا؟ تمییز کی طرف، ٹھیک ہے۔ رجعت المبتدئۃ الی عادت اہلہا تو مبتدعہ پلٹ جائے گی، رجوع کرے گی اپنے اہل کی عادت کی طرف۔ فَإِن فُقِدْنَا لیکن اگر اس کے اہل نہ ہوں، مثلاً کوئی اس کے گھر میں نہیں ہے، فَإِلَىٰ أَقْرَانِهَا اقران کہتے ہیں جو اس کے ہمسن لڑکیاں ہوں، فَإِلَىٰ أَقْرَانِهَا تو وہ رجوع کرے گی اپنے اقران کی جانب۔ اقران سے مراد کیا ہے؟ کہ جو اس کے ہمسن ہوں، ٹھیک ہے۔ یا دیکھیے اگر اقران بھی نہ ہو تب کیا کرے گی؟ کہہ رہے ہیں فَإِن فُقِدْنَا اگر ہمسن لڑکیاں بھی اس کے نہیں ہیں، یا ہیں او کننا مختلفاتین یا ہیں لیکن ان کی عادتیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں، ایک کی 5 دن ہے، ایک کی 3 دن ہے، ایک کی 7 دن ہے، تب کیا وہ کرے گی؟ کہہ رہے تحیضت فی کل شہر 7 ایام تو وہ ایک قاعدہ بنا لے گی کہ کون، یہ کس کے لیے حکم ہے؟ مبتدعہ اور مضطربہ کے لیے، یاد رہے۔ وہ قاعدہ بنا لے گی کہ تحیضت فی کل شہر حیض قرار دے گی ہر مہینے میں 7 ایام 7 دن، ایک حکم اس کے لیے ہے۔ او 3 من الاول و10 من الثانی یا پہلے مہینے میں وہ 3 دن اور دوسرے مہینے میں 10 دن، تو اس طرح سے عمل کرتی رہے، جیسے جنوری میں اس نے 3 دن تو فروری میں 10 دن، مارچ میں 3 دن، اپریل میں 10 دن حیض قرار دے۔ والمضطربۃ تتحیض بالسبعۃ اور اس میں الٹا کر سکتے ہیں کہ پہلے میں 10 دوسرے میں 3 کر دیں۔ والمضطربۃ اور مضطربہ جو ہوگی تتحیض بالسبعۃ وہ بھی حیض قرار دے گی 7 دن ہر مہینے، او یا الثلاثۃ والعشرۃ فی الشہرین 3 اور 10 2 مہینوں میں، اور یہ 3 اور 10 کا معین کرنا کہ پہلے مہینے میں 10 دن کو حیض قرار دے کہ پہلے مہینے میں 3 دن کو حیض قرار دے، یہ خاتون پر اعتماد کرے گا، وہ اس کی مرضی پر قائم مقام ہوگا، اس مسئلے میں وہ شوہر کے تابع نہیں ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اس کے باقی جو ہے انشاءاللہ جو ابھی ہے اس میں انشاءاللہ کیا حرام ہے کیا مکروہ ہے وہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔